آپ کو ایک بار پھر یاد کراتا جاؤں کہ یہ پروجیکٹ شیطان اور دجال کے بارے میں ہے۔ شیطانی تعلیمات کو چھپا کر پھیلایا گیا اور یہ پھیلایا جانے والا مذہب نیو سیکولر آرڈر تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈس انفارمیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ فن ہے کہ آپ کم سے کم سچائی دنیا کو بتائیں تاکہ جب آپ جھوٹ بھی بولیں تو لوگ اس پر یقین کر لیں۔ فلم زائٹ گائسٹ 3 حصوں پر مشتمل تھی۔ دوسرا حصہ 9/11 اور آخری حصہ فیڈرل ریزروز اور دنیا کے مستقبل کے بارے میں تھا۔ اس فلم کو انوکھی تکنیک استعمال کر کے بنایا گیا۔ دوسرے اور تیسرے حصہ کو مکمل سچائی سے بنایا گیا، اس لیے تاکہ کم علم لوگ پہلے حصے کا بھی یقین کر لیں۔ 9/11 والے حصے میں محض خلاصہ بیان کیا گیا لوز چینج نامی دستاویزی فلم کا، جس کو لوگ پہلے دیکھ چکے تھے اور اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تیسرا حصہ فیڈرل ریزرو اور مستقبل کے بارے میں ہے، جو دیکھنے والوں کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ سچ یہ ہے کہ اگر آپ کو دستاویزی فلم میں کچھ ایسی باتیں بتائی جائیں جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو تو آپ حیران ہوں گے کہ فلم بنانے والا کیا بات کر رہا ہے، جیسا کہ ہم یہاں ایلومیناتی اور فریمیسن کی بات کرتے ہیں۔ اس فلم کو بنانے والے کو پتا تھا کہ وہ کیا بنا رہا ہے، کس حصے کے بارے میں اسے زیادہ بات کرنی ہے اور کون سا حصہ زیادہ پر اثر رکھنا ہے۔ وہ حصہ جو اس نے مذہب کے بارے میں بتایا وہ بے شمار خامیوں پر مبنی تھا، کیونکہ اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہارس کی پیدائش کسی کنواری سے ہوئی، اور نہ ہی اس کا نام اس میری جو بتایا تھا۔ قدیم مصری تہذیب میں اس طرح کا کوئی نام نہیں ملتا، جبکہ ہارس کبھی صلیب پر چڑھا ہی نہیں۔ ایک کہانی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ 2 ستونوں کے درمیان لٹکایا گیا، جبکہ ایک کہانی دعویٰ کرتی ہے کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اس کی ماں اسے اٹھا کر لے گئی اور جوڑ کر دوبارہ زندہ کر دیا۔ پہلا حصہ محض اس حد تک درست ہے کہ اس کے اندر جو باتیں ستاروں سے متعلق تھیں۔ پیگن عیسائیوں نے سچے مسیحا کی ذات کو داغدار کیا، انہیں سورج دیوتا کا پرتاؤ بنایا تاکہ ان کے پیروکار حقیقت میں سورج دیوتا کی ہی عبادت کریں۔ شیطان اپنے ذمہ اس کام میں کامیابی سے ہمکنار ہوا ہزاروں سالوں میں۔ میری بات کوئی سازش نہیں، بلکہ آپ ان شیطانی منصوبوں کو دیکھیں جن کے پیچھے وہ لوگ تھے جنہوں نے عیسائیت کے مذہب پر قابو کیا۔ آپ میری بات کی حقیقت کو جان لیں گے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ چرچ کیوں جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے اس دن جس کا نام سنڈے یعنی سورج کا دن ہے، نہ کہ سنڈے یعنی بیٹے کا دن؟ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہ دنیا جو دجال کے لیے تیار کی جا رہی ہے، اس میں ہر مذہب میں جھوٹی باتوں کو شامل کیا گیا ہے۔ راجر کہتا ہے شیطانی ارواح نے مکمل طرح کوشش کی کہ دنیا سنڈے کو متبرک جانے تاکہ خاص و عام اس دن کا احترام کریں، اور اگر کوئی ایسا ہو جو ان ارواح پر یقین نہ رکھے یا ان کو اس دن کی احترام اور عزت نہ ہو تو پھر حکومت سے وہ قانون منظور کروایا گیا کہ سنڈے کی تکریم کریں۔ اب کوئی ایمان رکھے یا نہ رکھے اس دن پر، لیکن وہ جاتا اسی دن ہے عبادت کرنے کے لیے چرچ میں۔ بڑے ملکوں کے ان حکمرانوں نے جو سورج دیوتا کے پجاری تھے، انہوں نے اپنے ملکوں پھر دوسرے ملکوں میں سنڈے کی چھٹی کو عام کیا، اس لیے کہ اس دن کو عزت دی جا سکے شیطان کے دن کے طور پر۔ شیطان نے کہا کہ اس دن عبادت کی جاتی ہے میری، اور مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ عبادت کرنے والے کیا سمجھ کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب تاریخ مرتب ہونا شروع ہو چکی تھی۔ قرآن کریم کو زبانی یاد کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ یہ ناممکن ہو جائے کہ اس میں تحریف ہو۔ یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی کہانی قرآن میں صحیح حالت میں اسی طرح موجود ہے جیسے صحیح تاریخ میں۔ تاریخی طور پر حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی، سچے عبادت گزار، اور ان کا مقصد
ایک خدا کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا تھا، یعنی اللہ کی طرف۔ محض زبانوں میں الفاظ کا فرق ہے، ہمیشہ سے ایک خدا اور ایک ہی پیغام تھا، اگر کچھ بدلا تو وہ انسانوں کی طرف سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 325 عیسوی تک نہ تو خدا اور نہ اس کے بیٹے تھے۔ نیسیا کی کونسل نے اس بابت ووٹ کیا اور پھر یہ اختیار چرچ کو مل گیا اور بائبل میں تحریف کر دی گئی اور لوگوں کو خدا کے نام سے ڈرا کر سوال کرنے سے روک دیا گیا۔ مسلمانوں کے نزدیک ایسا سوچنا بھی گناہ ہے، جبکہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ سچے اللہ کے رسول ہیں، جبکہ بائبل کے کئی ورژن موجود ہیں اور ان میں کنگز اور پادریوں نے اپنی مرضی سے تحریف کی۔ خود سے ایک سوال کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخر سولی پر کنہوں نے چڑھایا؟ آپ ان لوگوں کی باتوں کا کیسے یقین کریں گے جن کے ہاتھ حضرت عیسیٰ کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، جب انہوں نے پہلی بار ان کے منہ سے سچ سنا؟ یقینی طور پر سیاست نے حضرت عیسیٰ کے مذہب اور کتاب میں دخل دی، اور وہ کون ہے جو تب سے لے کر آج تک دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں؟ یہودی، مقدس رومی سلطنت اور ویٹیکن۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے منصوبہ جات کیا ہیں اور کون استعمال کر رہا ہے شیطانی آنکھ یعنی سورج دیوتا کو؟ ہنگری، امریکہ، اٹلی، فلپائن، پولینڈ، چیک ریپبلک، فرانس اور برطانیہ کے چند چرچز کی تصاویر۔ باقی آپ خود تحقیق کر سکتے ہیں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ سچائی کو قبول بہت مشکل سے کریں گے۔ You can't handle the truth. آپ جانتے ہیں کہ بت پرستی کا مطلب کیا ہے، یعنی عبادت کرنا کسی بت کی، مجسمہ کی، تصویر، تصور یا کسی شے کی جو کہ اصل میں مخالفت ہے الہامی مذاہب کے ایک خدا کی۔ For me, from an early age, to enter what is the world beneath and what to know as the شیطانی اشرافیہ کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ الومناتی ہی راستہ ہے، جبکہ اصل میں وہ عبادت کرتے ہیں طاقت کے اس احرام کی جس کے ایک طرف یروشلم ہے اور ایک کنارہ روم ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے ویٹیکن اور زائنسٹ اشرافیہ کو۔ یہ ویڈیو عیسائیت کے خلاف نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جن کے ایمان کو اچک لیا گیا ہے اور ان کے نبی کی داستان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ کیا آپ جھوٹ پر غلبہ پا سکتے ہیں سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے؟ خود سے سوال کیجئے، کیا آپ کو سمجھ ہے کہ صرف ایک خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہی اصل سچے لوگ ہیں؟ آپ اس نازی جرمن بچے کو جانتے ہیں، یہ عیسائیت کا پوپ ہے۔